سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سعید الرحمان صدیقی۔ میں اس وقت موجود ہوں دریائے نیلم کے کنارے، اور آج ہے پانی کا عالمی دن۔ دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریائے نیلم جو مقبوضہ کشمیر سے آ رہا ہے، اس میں پانی کتنا کم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مارچ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں برف پگھلتی ہے اور پانی کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے اوپر تک اس کی حد تھی، اور اب دیکھیں کہ پانی کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو پانی کی سطح انتہائی کم ہو چکی ہے، کیونکہ وادی گریز میں نیلم ویلی کے مقام پہ بھارت نے جو ان کے زیر قبضہ علاقہ ہے، وہاں پہ کشن گنگا ہائیڈرل پروجیکٹ بنایا ہوا ہے، اور اسی دریا کا پانی روک کے اس کا رخ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے زیر قبضہ علاقے کی طرف کر دیا، جس کی وجہ سے پانی کی مقدار یہاں پہ کم ہو چکی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بھارت کی جانب سے کی گئی دہشت گردی۔ ایک دہشت گردی وہ ہے کہ جو ہم نے خود اپنے ماحول کے ساتھ کی ہے، اپنے ارد گرد کے جو ہے نا انوائرمنٹ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، بھارت جو کچھ کرے گا وہ تو ہمارا دشمن ہے، لیکن شاید ہم بھی اپنے دشمن جو ہے نا بن چکے ہیں۔ آزاد کشمیر، جس کو ٹھنڈے میٹھے صاف پانیوں کی سرزمین کہا جاتا تھا، پچھلے عرصے میں پاکستان کونسل برائے آبی وسائل حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت پانیوں کی سرزمین، وہاں پہ 70% پانی کے ذخائر آلودہ ہو چکے ہیں۔ چشمے، بے شمار چشمے مظفر آباد میں آلودہ ہو چکے ہیں۔ واحد ایک گورنمنٹ کی واٹر سپلائی اسکیم ہے جس کا پانی صاف بچا ہے۔ دریا تو پہلے سے ہم نے آلودہ جو ہے نا وہ کر دی ہیں، چشمے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آلودہ ہیں، اور پانی کی یعنی گندگی کی وجہ سے یا پانی کی خرابی کی وجہ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں، وہ اس وقت جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ ہسپتالوں کی OPD میں جو سب سے زیادہ بچے آ رہے ہیں وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو انوائرمنٹ تباہ کر دیا گیا، درخت ہم نے کاٹ دیے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس سامنے پہاڑ ہے، اور پہاڑ آپ دیکھیں کہ ان کی کٹائی کیسے کی گئی ہے۔ کرش پلانٹس تھے یہاں پہ، اور ان کرش پلانٹس نے یہ سارے پہاڑ جناب اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ درخت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گرینری یہاں پہ ہے نہیں، جنگل ہم کاٹ رہے ہیں، جنگل کا ہم کر رہے ہیں صفایا، اور برف بے موسمی پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ آج مارچ کے مہینے میں بارشیں برف باری ہو رہی ہے، اور یہ برف کتنا عرصہ رہے گی؟ فوراً جو ہے نا پگھل جائے گی، ظاہر ہے گرمیاں تقریباً شروع ہونے والی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے حالات جو اپنے ماحول کے ساتھ کیے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ بین الاقوامی جو اس وقت رپورٹس آ رہی سے پاکستان جو ہے نا تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کم پانی والے علاقوں میں ہی۔ وہ علاقہ جس کو پانیوں کا ملک جو ہے نا کہا جاتا تھا، جہاں کا بہترین نہری نظام ہوا کرتا تھا دنیا کا، وہ ملک آج اس نوبت پہ آ گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ ہماری طرف سے بے احتیاطیاں ہیں، ہماری طرف سے ماحول کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنا ہے۔ یقیناً آج پانی کے عالمی دن کے موقع پہ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اپنے ماحول کو بچانے کے لیے، اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت اگانے ہوں گے، دریاؤں میں گندگی نہیں پھینکنی ہوگی، اور چشموں کی جو گزر گاہیں ہیں ان کے پیچھے آبادی ہمیں جو ہے نا وہ نہیں بنانی ہوگی، اور اس پانی کو ہم نے گلیز ہونے سے ہمیں بچانا ہوگا۔ اس کے بغیر ہماری بقا ناممکن ہے۔ سنو ڈیجیٹل سے سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔